الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اسلام کی تاریخ کی ایک بڑی جنگ جسے جنگ احد کہتے ہیں اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ سن 3 ہجری کو ہوئی تھی، شوال کا مہینہ تھا۔ اس جنگ کی وجہ یہ بنی تھی کہ سن 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور انہیں بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی، شرمندگی اٹھانا پڑی۔ عرب دنیا کے اندر سیدھی سیدھی مشرکوں کے منہ پر جوتی تھی کہ 300 ایسے لوگ جو نہتے تھے، سادے تھے، مکے کے بڑے بڑے سرماؤں کو انہوں نے ناکوں چنے چبوا دیے۔ بدر کی شکست کا بڑا غصہ تھا مکے والوں کو، بڑی تکلیف تھی۔ جیسے زخمی سانپ اچھلتا ہے اور جو سامنے اس کے آتا ہے اسے ڈستا ہے، اسی طرح مکے کے مشرکین کا حال تھا کہ وہ بدر کی جنگ کے بعد آگ بھگولا ہو چکے تھے، کسی بھی طرح مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، ان کے سینوں میں بدلہ لینے کی آگ جل رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ملک شام کی طرف مدینے سے گزر کر جو وہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، وہ حالات بھی ان کے لیے ایسے بن گئے تھے کہ اب تجارتی قافلہ بھیج نہیں سکتے تھے، مسلمانوں سے ڈر رہے تھے۔ اور ایک قافلہ انہوں نے رستہ بدل کے شام کی طرف بھیجنا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے 100 ساتھیوں کا، 100 مجاہدوں کا قافلہ بھیجا،
اور ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی، ان کو بھگایا، دو چار کو پکڑا اور سامان قبضے میں لیا اور وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد تو پھر ان کا غصہ اتنا تھا کہ وہ ذہن رکھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کچے ہی کھا جائیں گے۔ اس لیے ایک تجارتی قافلے کی جو بڑی اماؤنٹ تھی، اس کی بعض نے کہا ہے کہ بچت کی اماؤنٹ تھی، بعض نے کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اصلی مال زر جو تھا وہ بھی شامل کیا، کم از کم 50,000 دینار۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں تحقیق کسی نے صحیح کی کہ نہیں، وہ کہتے ہیں 50,000 دینار آج کے دور کا حساب کیا جائے تو 19,000 تولے کے برابر سونا بنتا ہے۔ سونے کا ہوتا تھا نا دینار، اونٹ اس کے علاوہ تھے۔ تو مکے والوں نے چندہ اکٹھا کیا، پیسے جمع کیے، لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کی غیرتوں کو جھنجھوڑا، لوگوں کے جذبات کو ابھارا کہ کیا ہو گیا ہے، یہاں سے ہم سے بھاگ کے جانے والے مسلمان ہی ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، اس سے تو مر جائیں اچھا ہے۔ آپس میں وعدے کیے، قسمیں اٹھائیں، نام لے لے کے ایک دوسرے نے کہ فلاں کو میں قتل کروں گا، فلاں کو میں قتل کروں گا۔ اور بالخصوص میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان بڑے صحابہ کرام کے بارے میں باقاعدہ نام لے کے طے کیا گیا کہ ان کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ منصوبہ بن گیا، تیاری ہو گئی، 3,000 لوگ تیار ہو گئے مکے سے، جن کے پاس شاید 600 زریں تھیں، ان گن تیر تھے، تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، بڑا مضبوط لشکر تھا۔ اس لشکر میں تقریباً 14-15 ایسی خواتین تھیں جو چاتر، چالاک، ہوشیار، بولنے والی، شاعر پڑھنے والی، مردوں کے جذبات کو ابھارنے والی، مرد اگر ہمت ہارے انہیں شرمندہ کرنے والی عورتوں کو بھی ساتھ لیا، تاکہ وہ رستے میں گانے سنائیں، نغمے سنائیں، عین میدان جنگ میں نغمے سنا کے اپنے بہادروں کے جذبات کو ابھاریں۔ یہاں رک کے میں 1 منٹ کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مجاہدوں، اپنے فوجیوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے عورتوں کا استعمال یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری پاکستان کی فوج اس وقت دنیا کی عظیم فوج ہے اور اسلامی دنیا کی سرمایہ فوج ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنگ میں ان فوجیوں کو ہم لڑکیوں کے ذریعے سے، لڑکیوں کی آواز میں، لڑکیوں کی تھاپ میں، کوئی ناچ گانے سے ان کے جذبات کو ابھاریں گے تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اس طرح کے کام مسلمان نہیں کرتے، غیرت مند لوگ نہیں کرتے۔ یہاں تو ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہاں کرکٹ کے میچ ہوں تب بھی لڑکیوں کا استعمال، کوئی جنگوں کے موقع پہ نغموں کی بات ہو تب بھی عورتوں کے ذریعے سے، یہ مسلمانوں کا نہیں طریقہ۔ خیر، مشرکین نے عورتوں کو استعمال کیا، طے کر کے آئے تھے کہ اس بار بھاگنا ہی نہیں ہے۔ اصل جو جنگ ہوتی ہے نا، اس میں ہار بھاگ جانے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ احد مسلمانوں نے ہاری تھی، نہیں ہاری تھی، بالکل بھی نہیں ہاری تھی، نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا۔
لیکن جنگیں جیتنے اور ہارنے کا معیار نقصان کم یا زیادہ ہونا نہیں ہوتا۔ جنگ احد حقیقت میں مسلمانوں نے ہی جیتی تھی، نقصان مسلمانوں کا کافی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن مسلمان میدان میں رہے تھے، بھاگے نہیں تھے، بھاگے مشرک تھے۔ بھاگنے والا ہارتا ہے۔ خیر، مکے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، قافلہ نکل پڑا ہے۔ حضور کے چچا تھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں ہی تھے۔ انہوں نے خط کے ذریعے سے، قاصد کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو مدینے پیغام بھیجا۔ قاصد بیچارہ 3 دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے تیزی سے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ رمضان کے بعد یہ شوال کا 4 تاریخ تھی غالباً، یعنی عید کا 4تھا دن تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ پتہ چلا ہے کہ مکے والے لڑائی کرنے کے لیے آ نہیں رہے، بلکہ احد کے میدان میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ اپنی رائے یہ دی کہ چونکہ اچانک حملہ آور ہوئے ہیں، ہم نے تیاری نہیں کی، بہتر یہ ہے کہ ہم اس مدینے شہر کے اندر ہی مورچہ زن ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر، چھتوں پر، مختلف جگہوں پر، شہر کے باہر لڑنے کے بجائے شہر کے اندر ہم رہیں گے۔ 3 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ احد کے میدان میں ہی رکے رہیں گے، یہاں شہر میں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اگر وہاں رکے رہیں گے یہ بھی ان کے لیے بڑا برا ہوگا، کوئی آسان نہیں ہے، تھک ہار جائیں گے، یا واپس چلے جائیں گے۔ تیسری صورت ہوگی کہ وہ یہاں شہر میں آگے حملہ کریں گے۔ اگر یہاں حملہ کریں گے تو یہاں چھتوں پہ ہمارے بچے بھی ان کو پتھر مار سکیں گے، عورتیں بھی پتھر مار سکیں گی۔ اسی طرح کا مشورہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا نا، منافقوں کا سرغنہ تھا، اس نے بھی دیا، لیکن اس کے دل میں میل تھی، اس کے دل میں کالک تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میدان میں گئے، جا کے لڑنا پڑا، وہاں تو پھر سب کے سامنے لڑنا پڑے گا۔ شہر کے اندر جنگ ہوئی، اگر مسلمانوں کا پلڑا باری رہا تو نعرے لگائیں گے کہ جناب ہم نے جنگ لڑی ہے۔ اگر مسلمانوں کو مار پڑنا شروع ہو جائے گی تو گھروں میں چھپ جائیں گے، کنڈیاں لگا لیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کا مشورہ یہ تھا، لیکن نیت کا چور تھا۔ خیر، حضور علیہ السلام نے جب سب سے مشورہ چاہا تو پھر حضور کے نوجوان غلام کھڑے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے اور دلائل دیتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم یہاں گھر میں اگر رہیں گے نا، یہ دلیلیں آپ کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، مرضی بھی آپ اپنی کریں، لیکن ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دنیا اس کو بزدلی سے تعبیر کرے گی کہ دشمن باہر میدان میں آ گیا۔ یہ مدینہ شہر نا اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، اب تو احد کا پہاڑ یہ مدینہ شہر کے اندر ہی آ گیا۔ اس وقت جتنا شہر تھا، شہر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو صحابہ کرام کے نوجوان اور کئی صحابی اٹھے، اللہ کے نبی، دشمن میدان میں بیٹھا ہو، ہم گھروں میں انتظار کریں کہ وہ یہاں پہ آ کے حملہ کرے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مزیداری نہیں ہے، یہ جرت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے۔ دنیا ہمیں بزدل سمجھے گی، وہ دلیر ہو جائیں گے۔ دوسرا اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی، اگر آپ نے یہاں پہ لڑنے کا فیصلہ کیا تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، بھوکا پیاسا رہوں گا۔ تیسرا اٹھتا ہے، چوتھا اٹھتا ہے۔ کئی نوجوان صحابہ کرام، اور بالخصوص ان میں وہ جو پچھلے سال جنگ بدر میں نہیں جا چکے تھے، ان کے تو جذبات ہی بڑے تھے۔
کہ اس بار تو ہم نے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے میدان میں لڑنے والوں کے جب جذبات دیکھے نا تو حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ باہر میدان میں جا کے لڑیں گے۔ جمعے والا دن تھا، جمعے کے خطبے میں حضور علیہ السلام نے جہاد کے موضوع پر، اللہ کے رستے میں لڑنے کے موضوع پر خوب تقریر کی، اپنے اصحاب کو تیار کیا۔ جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو گئے، تیاری ہو گئی۔ جس کے پاس چاقو تھا، چھری تھی، تلوار تھی، تکوا تھا، کچھ بھی تھا، لڑنے کا سامان، سوٹا ڈنڈا تھا، لے کے آ رہے ہیں سارے۔ جمعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے حضور کو زرہ پہنائی، اسلحہ زیب تن کیا، جنگی سر پہ خود پہن لیا، یعنی پوری جنگی تیاری کر لی۔ اور حضور علیہ السلام جب اندر تیاری کر رہے تھے تو باہر مسجد نبوی کے صحن میں بحث چل رہی تھی۔ جو حامی تھے نا شہر کے اندر لڑنے کے، وہ نوجوانوں کو کوس رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا ارادہ شہر میں لڑنے کا تھا، تم نے مجبور کر دیا اللہ کے نبی کو کہ شہر سے باہر جا کے لڑیں، تم نے اچھا نہیں کیا۔ حضور اسلحہ زیب تن کر کے اپنے گھر سے جب باہر نکلے، مسجد نبوی میں حضور کے صحابیوں ساتھیوں کی صفیں بندھی ہوئی ہیں، یہ مجاہدوں کی صفیں ہیں۔ جس طرح نماز میں صفیں باندھی جاتی ہیں، میدان جہاد میں بھی اسی طرح صفیں باندھی جاتی ہیں دشمن کے مقابلے میں۔ اور آج مسلمان مسجدوں میں صفیں باندھنا بھی بھول گیا، کم ہو گیا، اور میدان جہاد میں صفیں باندھنا تو بھولنا کیا، چھوڑ ہی گیا۔ اللہ کے نبی جب آئے نا، وہ جو نوجوان جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ہم نے صرف مشورہ دیا تھا، اگر آپ ہمارا مشورہ مانیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم ناراض ہو جائیں گے تو نہیں ہوں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ کے نبی ہاتھ زیب تن کر کے گھر سے نکل پڑتے ہیں تو پھر واپس نہیں مڑتے، اللہ کے نبی پھر واپس نہیں مڑتے۔ اب نکلو۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، جب حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے سے نکل پڑے۔ احد سے کچھ پیچھے ایک جگہ تھی، دو پہاڑ تھے، غالباً اس کو کہا جاتا تھا شیخاں، تو وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ نماز مغرب ادا کی، نماز عشاء ادا کی۔ نماز عشاء کے بعد حضور علیہ السلام نے تقریر کی، ترغیبات دیں، 50 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جو رات کو پہرا دیں گے۔ پھر رات کے آخری پہر حضور علیہ السلام اٹھ گئے، قافلے کو اٹھایا اور قافلے کو کہا کوچ کرو، چلو نکلو۔ اور احد پہاڑ کے دامن میں، میدان احد میں جہاں کافروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کے سامنے ایسی جگہ پر کہ پیچھے پہاڑ آتا تھا، آپ علیہ السلام نے بھی پڑاؤ ڈال لیا۔ وہاں پر حضرت بلال نے اذان فجر دی، دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان آ گئے ہیں۔ نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد آقا علیہ السلام نے تقریر کی، لوگوں کو ترغیب دی، جہاد کے متعلق بتایا، مال کے حلال حرام کے متعلق بتایا، حرام اور حلال مال کے کھانے کے اثرات کے بارے میں بتایا۔ اور پھر اس کے بعد دن چڑھا،
یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتا دوں، جب مدینے سے مسلمان نکلے تھے جنگ کے لیے تو مسلمانوں کی تعداد تھی 1000 کی، اور مسلمانوں کے پاس کوئی بڑا اسلحہ نہیں تھا۔ گھوڑوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور مضبوط روایت یہ ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے۔ اور پھر یہاں میدان جنگ کے قریب پہنچ کر عبداللہ ابن ابی نے رپٹ ڈال لیا، لوگوں کو کہا کہ جی دیکھو یہ تو سیدھی سیدھی مروانے والی بات ہے، وہ 3000 ہیں، ہم 1000 ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، کھانے پینے کا بندوبست زیادہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے بھی بحث کرنا شروع کر دی عبداللہ ابن ابی نے۔ کیا کہ جی دیکھیں آپ کا مشورہ بھی یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، میرا مشورہ بھی یہ تھا مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، یہ جو نوجوان ہیں جن کا تجربہ ہی نہیں لڑنے کا، آپ نے ان کی بات مان کے یہاں میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر رستے میں آتے ہوئے مدینے سے جب نکلا تھا، یا تے بغیرتا تو مدینے چوں ہی نہ نکل ہیں، تو اتھو ہی نہ نکل، تو دفع ہو، تو خود نہ نکل، دوسروں کا ذہن خراب کرتا مدینے سے نکلتے ہوئے سارے سفر میں رات جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر بھی ذہن خراب کرتے کرتے کچھ تو ایک گروہ تھا اس کا جو منافقین کا تھا، لیکن منافقوں کے علاوہ بھی کئی بندے ہولے بندے بھی ہوندے نے نا، کان دے کچے ہولے، جدھر لاؤ لگ جاندے نے، تھوڑی گل سناؤ منفی گل دے پیچھے دے 1 منٹ لگتے ہیں، بہت جلدی لگتے ہیں۔ اس نے کرتے کرتے، سارے منافق نہیں تھے، بے شمار صحیح ایمان والوں کو بھی، کئی بیچ میں نئے ایمان والے تھے، 300 آدمیوں کو گمراہ کر لیا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، رستے میں آتے ہوئے یہودیوں کا ایک گروہ آیا کہ جی ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ مل کے تمہارے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ساتھ معاہدہ تھا شہر کے اندر لڑنے کا، اس لیے معذرت ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ عبداللہ ابن ابی یہ بھی کہنے لگا جی دیکھو وہ یہودی آئے نے، اس وقت ضرورت ہے، ان کو بھی واپس بھیج دیا۔ اس نے بھی کہا جی نہیں ہم نہیں لڑیں گے، وہاں تو آگے یہ تیاری ہے وہ تیاری ہے۔ اس نے اپنے منافقین کو بھی، اور منافقین کے علاوہ کچھ کچے کان کے جو ایمان والے تھے، کمزور تھے، ان کو بھی ورگلا لیا، 300 بندوں کو واپس لے گیا۔ میں کہنا کہ بغیرتا تو آندہ ہی نہ، پتا کیوں کیا ہے کہ یہ مدینے سے ہی نہ آتا، جب 1000 کا لشکر ہے 300 بندہ واپس ہو جائے تو باقی لشکر پر بڑے عجیب اثرات پڑتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جڑے جڑے کچے نے ٹور جانا، جڑے کچے چاہیے ہی نہیں، کمزور چاہیے ہی نہیں، ڈاواں ڈول چاہیے ہی نہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر چاہیے ہی نہیں، بزدل اور بغیرت چاہیے ہی نہیں، دبا ہو جاؤ، جو ڈرتے ہو واپس چلے جاؤ، جنہیں اپنی جان کی پرواہ ہے، جو موت سے ڈرتے ہو جاؤ نکل جاؤ۔ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کے نکل گیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھی کتنے اب؟ 700۔ دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ 3000۔ ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، آغاز جنگ میں مبارزت ہوتی ہے، پہلے ایک طرف سے ایک آدمی، اس طرف سے بھی ایک آدمی، مشرکوں کی طرف سے ایک آدمی آتا ہے طلحہ، جو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا، عرب کے اندر مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ آ کے پکارتا۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت کے مطابق زبیر بن عوام اور دوسری روایت کے مطابق حضرت علی آتے ہیں۔
یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے ایک قافلہ زبیر بن عوام کو دیے کچھ ساتھی 50 اور کہا کہ تم نے یہ جو خالد بن ولید کا قافلہ ہے نا اس کا ذرا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ادھر ان کا جو دشمنوں کا لشکر تھا نا مشرکوں کا، ان کو خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل ان دونوں کے دستے نے گھیرا ہوا تھا مشرکوں کے سارے لشکر کو، اور ان میں یہ جو دونوں تھے بڑے ہوشیار تھے، چلاک تھے، لڑاکے تھے، بڑے چست تھے، یہ دونوں اپنے اپنے دستے کے یہ سربراہ تھے، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل جو دونوں بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام نے زبیر بن عوام کو 50 آدمیوں کا ایک دستہ دے کے کہا تھا خالد بن ولید کا خیال رکھنا، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 آدمی دیے کہ یہ پیچھے جو پہاڑ ہے نا اس کے درے پہ بیٹھ جاؤ، کہیں یہ ہوشیاری سے پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، جب تک تمہیں کہوں نہ وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ آپ نے وہ تیر انداز سے 50 کے 50 تیر چلانے کے ماہر تھے حضور علیہ السلام، جن کو لے کے آئے تھے۔ رسے میں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا نا تو 14-15 بچے تھے چھوٹی عمر کے، ان کو بھی کہا بھئی واپس بھیج دو۔ وہاں پر حضرت رافع بن خدیج یہ کہنے لگے اللہ کے نبی، جب بچوں کو نکال دیا نا حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہیں تے میں چھوٹا بچہ وہاں پر مینوں تیر چلانے بڑے آندے جے، نشانہ بڑا جے میرا۔ حضور نے فرمایا اچھا، کہا پھر چل تو ساتھ ہو جا، ضرورت پڑے گی۔ تو دوسرے چھوٹے تھے بچے سمرہ بن جندب، وہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے پاس گیا، اللہ کے نبی آپ نے رافع بن خدیج کو اجازت دے دی، مجھے نہیں دی، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ تو تیر چلانا جانتا ہے۔ سمرہ کہتے ہیں میں نے کہا جی میرے زور زیادہ ہو دینا لو، کبو کہ کشتی کر لو۔ کہتے ہیں کہ حضور نے کشتی کروائی، انہوں نے کہا کہ تیری تو بات بن گئی ہے، اجازت دے دی ہے، تو ہوں نہ کشتی جیتن دی کوشش نہ کر، مینوں جتا دے، میری بھی گل بن جے۔ کشتی کی، سمرہ کشتی میں جیت گئے، ایک کشتی میں جیت گیا، دوسرا تیر چلانے کا ماہر تھا۔ ان دونوں بچوں کو بھی حضور نے ساتھ لے لیا ہوا تھا، اس لیے کہ جنگ میں تیر جو چلانے والے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور نے جو 50 تیر انداز سے نا حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں وہ دستہ بٹھا دیا، جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام پہلے مبارزت میں، مبارزت کے بعد پھر یک بارگی مشرک مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمان مقابلہ کرتے ہیں، وہ دوسری بار پھر حملہ کرتے ہیں، مسلمان پھر مقابلہ کرتے ہیں، وہ تیسری بار پھر حملہ کرتے ہیں، مسلمان پھر مقابلہ کرتے ہیں، چوتھی بار پھر مسلمان آندے نے ہون اچھی میں کریے نا، پھر مسلمانوں نے جھپٹ کر ان پہ ایک حملہ کیا، کافروں کے چھکے چھڑا دیے، لاشوں کے پرخچے اڑا دیے، اور مشرک بھاگنا شروع ہو گئے۔ جو دف بجا کے عورتیں ان کے جذبات کو ابھار رہی تھی، وہ اپنی دف چھوڑ کے بھاگ گئیں، اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے مشرک۔ اب جب یہ سارے بھاگے نا تو جو 50 تیر انداز وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، کافر بھاگے دور دور۔ مسلمانوں نے ان کے گھوڑوں پر، اسلحے پر، ان کے سامان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ جڑے 50 بیٹھے تھے نا اتھے، وہ کہنے لگے جنگ ختم ہوگی، ہوں تے جیتا ہے، چلیے ہوں اسی بھی جشن منائیے۔ خوشی منانے کی بندے کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جنگ جیت گئے ہم۔ وہ جو 50 کا دستہ تھا نا، وہ سارے کہنے لگے عبداللہ ابن جبیر کو کہ چلے ہم بھی۔ عبداللہ ابن جبیر کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں۔ وہ کہنے لگے جنگ کی بات تھی، اب جنگ ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن جبیر کہنے لگے نہیں، جڑے زیادہ کالے سننا وہ جلدی دوڑے کہ چھڑو جنگ ختم ہو گئی، ان کی ہونا ہے۔ 40 آدمی وہاں سے وہ سارے بیچ میں مال جمع کرنے کے لیے، تلواریں زریں اکٹھے کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے، کوئی لالچ نہیں تھا،
یہ شیعہ نا اس پر بڑے اعتراض کرتے ہیں. لالچ اس لیے نہیں تھا کہ وہ یہاں وہاں بھی بیٹھے رہتے، تو مال غنیمت میں جو حصہ ملنا ہوتا ہے وہ تو ملنا ہی ہوتا ہے. صرف خوشی تھی، جلدی تھی کہ اب جنگ ہم جیت گئے ہیں، کافر بھاگ گئے ہیں. خیر 10 عبداللہ ابن جبیر بھی اور ان کے ساتھ تقریباً 10 ساتھی وہاں رہ گئے. 40 آدمی اس درے سے پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور وہاں پر کافروں کا سامان بچا ہوا اکٹھا کرنا شروع ہو گئے. خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل جو دشمن کے بڑے چالاک تھے وہ بھاگ تو گئے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں سارا منظر. اور کافر یوں بھاگے تھے کہ جنگ کے اندر کافروں کا جھنڈا اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہیں بچا تھا. اور اس وقت جنگوں میں جس لشکر کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں نہ بچتا تھا، اس کا مطلب اب مر گئے، بھاگ گئے، شکست کھا گئے. سب سے بڑی بات ہوتی تھی جنگوں میں کہ گردن کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، دوسرا بندہ فوری پکڑ کے پرچم اٹھاتا تھا. اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے اسی درے سے حملہ کیا. عبداللہ بن جبیر کو بھی اور 10 دیگر صحابہ اکرام کو بھی جو تیر انداز سے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. 10 کہاں 50 کہاں، اور ویسے بھی ذہن میں ہی نہیں تھا. وہ 10 کے 10 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا جو پہاڑ کے درے پہ باقی بچے تھے. اور پیچھے سے حملہ جب مسلمانوں پہ کیا، مسلمان تو بڑی بے فکری سے اپنے کام میں کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں، اور مسلمانوں پر جب حملہ کیا مسلمانوں کی آپس میں بھگدڑ مچ گئی. پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو گیا، کس نے حملہ کر دیا، کہاں سے آ گئے. مسلمان بچنے کے لیے کوئی تلوار پکڑنے کے لیے، کوئی سنبھلنے کے لیے بھاگتے ہیں. تو اتنی دیر میں حضور علیہ السلام پہ چونکہ سب سے پہلے وار کرنا چاہتے تھے اور میدان میں انہوں نے پہلے ہی کھڈے نکالے ہوئے تھے. جب وہ 2-4 دن پہلے پہنچے تھے تو انہوں نے گھڑے نکالے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام پہ وار کیا تو حضور علیہ السلام بھی ایک گڑھے میں گر گئے. اوپر سے حضور علیہ السلام پہ پتھر برسائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ زخم آیا تلوار کا. حضور علیہ السلام کے چہرے پہ نیچے والا ہونٹ پھٹ گیا، زخمی ہو گیا. حضور علیہ السلام کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک روایت میں 1 ہے، ایک روایت میں 2 ہیں. یہ خود جو پہنا ہوا تھا اس کی لوہے کی 2 کڑیاں یہاں رخساروں کے اندر چبھ گئیں اور مشرکوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا. مسلمانوں کے بیچ میں جب یہ خبر پہنچی مسلمان اور گھبرا گئے. کوئی کہنے لگا کہ اب زندہ رہنے کا کیا ضرورت ہے، وہ دیوانگی میں لڑنا شروع ہو گئے. کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب ہم چلتے ہیں واپس مدینے. بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت بن گئی. اور ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن ساتھیوں کی نظر پڑتی گئی وہ حضور کے قریب جمع ہوتے گئے، سنبھلتے گئے نا پھر، لیکن اتنے میں نقصان بہت ہوتا جا رہا تھا. کئی صحابہ اکرام نے حضور کو بچانے کے لیے پورا جسم چھلنی کروا لیا. کئیوں نے سینے چھلنی کروا لیے. کئی تیر آتے تھے، تلواریں آتی تھی، ہاتھ اپنے کٹوا لیے. ابو دجانہ جن کو حضور علیہ السلام نے اس جنگ میں اپنی تلوار دی تھی انہوں نے تو اخیر کر دی. ایسے میں جب لڑائی چل رہی تھی صورتحال عجیب تھی. دیکھا کہ اسلام کا جھنڈا بھی ایسے میں گرا پڑا ہے. جب حضور علیہ السلام کے شہید ہونے کی خبر بھی پھیل گئی، جھنڈا بھی نظر نہیں آ رہا، کافر سمجھ گئے ہم جیت گئے ہیں. اتنے میں پھر حضور علیہ السلام نے آواز دی. جب حضور کی آواز حضور کے پروانے دیوانوں نے سنی تو حضور کے قریب ساتھی جمع ہوتے گئے، جھنڈا پکڑا، اٹھایا. اور پھر یہ وقت تھا کہ جو دور بھاگ گئے تھے وہ تو دور تھے، جو حضور کے قریب تھے وہ یوں دیوانہ وار دشمن کے مقابلے میں لڑے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. حضرت ابو دجانہ نے یہاں پہ پٹی باندھ لی، اور پٹی باندھنے کا مطلب تھا، سرخ حروف سے لکھا ہوا تھا کہ اب جینے سے لڑنا بہتر، جینے سے مرنا بہتر ہے، بیٹھنے سے لڑنا بہتر ہے. اور پھر یہ وقت تھا کہ دشمن کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے
اور بالآخر پھر دوبارہ مسلمانوں کی گو کہ تعداد بہت کم تھی، نقصان بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ان سورماؤں کو مسلمانوں نے پھر بھگا کے رکھ دیا۔ اے شیعو، تم کہتے ہو کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، تم یہ سمجھتے ہو ہم ہار گئے تھے؟ جنگ احد پڑھ کے دیکھو، میدان سے مسلمان بھاگے نہیں تھے، مشرک بھاگے تھے۔ اور میں آپ کو پھر بھی بتاتا چلوں، مکے کے مشرک اپنی لاشیں چھوڑ کے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جنگ کے خاتمے کے بعد بھی میدان احد میں 3 دن گزارے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ کون جیتا تھا؟ مسلمان جیتے تھے، کوئی شک نہیں کہ ایک غلطی کی وجہ سے، جنگ کے ایک موقع کی وجہ سے، کافروں کی چال کی وجہ سے نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، بگدڑ مچ گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، وقتی طور پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن میدان سے مسلمان نہیں بھاگے تھے۔ میدان سے مسلمان نہیں، کافر بھاگے تھے، بلکہ جب کافر بھاگے تھے تب بھی یوں لگا تھا کہ یہ کافر جیت رہے ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یوں لگا تھا شروع میں کہ شاید یہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پیچھے تعاقب کیا تھا، جب دوڑتے ہوئے دیکھا کہ یہ مدینے کے بجائے مکے کی طرف جا رہے ہیں، پھر سمجھ گئے تھے کہ یہ بھاگ گئے ہیں بزدل۔ اور پھر یہی وہ میدان تھا جب حضور علیہ السلام جنگ کے بعد دیکھا گیا، حضور کا جسم لہو سے تر تھا، زخم تھے، کندھے پہ زخم آیا ہوا، ہونٹ میں نے بتایا زخمی، دندان مبارک شہید، یہاں جو لوہے کی کڑیاں چبھی ہوئی تھی نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالنے لگے نا تو نکل نہیں رہی تھی، تو غالباً حضرت طلحہ تھے، وہ کہنے لگے ابوبکر ٹھہر جو میں نکالتا ہوں، بڑے پیار سے منہ کیا، دانت سے نکالنے لگے، ایک کڑی نکالی تو اپنا خود کا ایک دانت ٹوٹ گیا، اتنا زور لگا تھا، اتنے زور سے خود کی کڑی لوہے کی ایک بریک سی بنی ہوئی تھی، تو جب دوسری نکالنے لگے زور سے تو پھر دوبارہ دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی سی تھی بوری نما جس طرح کی ہوتی ہے، اس کو جلا کے خاک اس وقت زخموں میں ڈالی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام جب لاشوں کی طرف ہوئے نا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، خیر حضرت حمزہ کی لاش پہ حضور بڑے ہی روئے تھے، بڑے ہی روئے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کو زندگی بھر اتنا روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے روتا دیکھا۔ جسم پڑا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ بالکل یہاں سے چیرا ہوا ہے، ایسے پڑا ہوا ہے، اور جسم کا یہ چیرا ہوا ہے، نیچے سینے سے دل نکلا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، خون بھرا ہوا۔ حضور نے خون کا چلو اٹھایا ہے، اللہ کے سامنے کہا یا اللہ یہ قربانی قبول کر لے، اور کہا کہ اگر مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اس کو ریت بنا لیں گے تو میں اسی طرح ہی چھوڑ جاتا، یا حضرت صفیہ کا ڈر نہ ہوتا کہ جو برداشت نہیں کر پائیں گی تو میں اسی طرح ہی چھوڑ جاتا کہ یا اللہ قربانی میرے چچے دی پھر ایسے ہی قبول کر، میں دفن بھی نہیں کہ تیرے حوالے سارا کچھ، لیکن ایسا اس لیے نہیں کر رہا کہ ریت پڑ جائے گی۔ اور آپ نے تکلیف اتنی ہوئی، کہا کہ اب دوبارہ جنگ ہوئی نا کافروں کی تو حضرت حمزہ کا بدلہ لینے کے لیے کافروں کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا مسئلہ کروں گا، لیکن اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی نہیں، غصے میں بھی آ کے بے انصافی نہیں کرنی، مسئلہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ایک کے بدلے میں ایک کی بھی اجازت نہیں، وہ تو بیوقوف ہے، ڈنگر ظالم ہے، وہ حیوان ہے، جانور ہیں، تم نے کافروں کی لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا، بے حرمتی نہیں کرنی، ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ دوبارہ ہوتی رہیں گی، جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔